اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں اور سیکھنا چاہیں. پہلی بات تو ایک اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ انسان کی جو امتحان کا دور ہے نا یہ ایک وقت تک ہے، اس کے بعد پاس اور فیل کا فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ مجھے نہیں پتا وہ 50 سال ہے، 60 سال ہے، 65 سال ہے، 70 سال ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ ضرور آتی ہے کہ جیسے بچے کا تو امتحان نہیں ہے نا، وہ تو ایک عاقل ہوتا ہے تو امتحان شروع ہوتے ہیں، اسی طرح جب انسان ایک عمر تک پہنچ جاتا ہے وہاں جا کے اس کا امتحان ختم ہو جاتا ہے. اب وہ دنیا میں زندہ ہے، آگے باقیوں کے امتحان کے لیے ہے، اس کا امتحان ختم ہو گیا. اس ایک نقطے کو آپ سمجھ لیں گے تو والدین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ آپ کے رویے میں بہت بڑا فرق آ جائے گا. آپ ان کو نیکی بدی کے کھاتے میں نہ شمار کیا کریں، وہ آپ کے امتحان کے لیے زندہ ہیں، ان کا امتحان پورا ہو چکا ہوا ہے. آپ یہ نہ سوچیں. ہاں بلکہ ایسی روایات موجود ہیں کہ جس میں یہ بات آتی ہے کہ فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اعمال میں یہ چیز نہیں لکھنا، یہ نہیں لکھنا. ایک جگہ آتی ہے تو وہاں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اب اس کی کوئی برائی نہیں لکھنا، جو اچھائی ہے وہ لکھتے رہنا. تو یہ تو بہت کلیئر بات آ گئی، اچھا ہے میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ ساری زندگی امتحان کی نہیں ہے، ایک وقت آتا ہے وہ امتحان کا ختم ہو جاتا ہے. اچھا ایک روایت میں تو یہ بھی ہے نا، ہاں وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ جس میں یہ بات آتی ہے کہ انسان جو ہے نا نیکی کرتا رہتا ہے، جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے. کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. اس میں اصل پہلے کیا بات آئی ہے کہ وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے. دوسرا آدمی برائی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بروں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو جو سچوں میں لکھا گیا، فرض کریں اس کے بعد اس کا کوئی ایسی اب طے ہو گیا کہ یہ سچوں ہی میں ہے، تو اب وہ پاس ہو چکا، وہ اللہ کے ہاں اپنا جو بھی امتحان ہے وہ پاس کر چکا. اب اگر وہ دنیا میں زندہ ہے تو کسی اور حوالے سے زندہ ہے. بلکہ ایک اور واقعہ بھی آپ کو سنا دوں، اور وہ واقعہ سن کے تو آپ کو تمام جو مشاجرات صحابہ ہیں، مشاجرات صحابہ یعنی جو صحابہ کے جھگڑے ہیں جن کے بارے میں لوگ ادھر آج بیٹھ کے تو چیف جسٹس آف پاکستان بن کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانے نے ٹھیک کیا تو فلانے نے غلط کیا، اس کے بارے میں بھی رہنمائی مل جائے گی. یہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر اور یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب یہ لشکر کشی کی انہوں نے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کے لیے یا بات چیت کے لیے جو بھی کہیں، حضرت حسن تھے یا حضرت حسین تھے، ان دو میں سے ان کے بیٹوں میں سے ایک تھے، اور ایک حضرت عمار بن یاسر تھے. یہ دو افراد بھیجے کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ کہ بھئی یہ کام نہ کریں. تو وہ جس مسجد میں گئے وہاں پہ جو حضرت عمار نے بات کی، تو وہ انہوں نے جو ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کی تو انہوں نے کہا دیکھو لوگوں جو لڑنے آئے ہوئے تھے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی محبوب بیٹی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آخرت میں بھی جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر چکے. اس طرح کی بہت ساری باتیں کر کے انہوں نے اگلی بات یہ کہ وہ بہت حکیمانہ بات ہے، وہ سمجھ لیں، پلے باندھ لیں. انہوں نے کہا خدا کی قسم لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں پیغمبر کی بیوی کے ذریعے سے آزما رہا ہے. یہ جو ساری بات میں نے آپ کو سامنے رکھی، اگر یہ جملہ سمجھ لیں تو وہ ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ان کا امتحان ختم ہو چکا، وہ اب جنتی میں جائیں گی، لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم ایک شخصیت کے پیچھے چلتے ہو یا اصول کے پیچھے چلتے ہو. یہ ہے وہ حکمت بھری بات، جب آپ کے پلے پڑ جائے گی تو آپ کی ساری زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اور نظریے کی اہمیت، تعلیمات کی اہمیت، عقائد کی اہمیت آپ پر کھل جائے گی، اور یہ شخصیات کی مصیبت اور اس کا جو وبال ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک سمجھ تو آپ کو یہ آ گئی. دوسری سمجھ لیں، صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر تکوینی طور پر اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ محمد رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوں گے. ہم میں سے آج پیدا ہو کے جو جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی صحابہ کے دور میں پیدا ہوا ہوتا تو جہنمی ہوتا ہے، کیونکہ جو حضور کا ادب درکار ہے، جو احترام درکار ہے، جو توقیر و تعظیم پتہ نہیں وہ ہمارے اندر ہے بھی کہ نہیں. یہ جس کو اللہ نے جس وقت پیدا کیا وہی اس کے لیے مہربانی ہے. تو جن کو حضور کے دور میں پیدا کیا وہ، اور پھر حضور کی صحبت عطا کی، وہ 10 منٹ کی تھی یا 10 گھنٹوں کی تھی، ٹھیک ہے، جس کو زیادہ ملی اس کی فضیلت زیادہ ہے، جس نے زیادہ اس سے فیض حاصل کیا اس کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن جس کو 10 منٹ کی بھی ملی وہ بھی کوئی دوسرا اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا. یہی امت کا مجموعی اجماعی عقیدہ ہے کہ کوئی بڑے سا بڑا ولی کسی ادنا سے ادنا صحابی میں بھی ایمان میں فضیلت کا حامل نہیں ہو سکتا. سیدھی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. اگلی بات، اگر ان سے وہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہو گئے تھے، اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں
تو وہ غلطیاں پھر آپ کے امتحان کے لیے ہوئی ہیں، ان کا تو کام علیحدہ ہے، اور بالفرض ان کا کام علیحدہ نہیں ہے، ان سے بھی اللہ پوچھے آپ کون ہوتے ہیں ججمنٹ پاس کرنے والے، ہو آر یو؟ ایک ضرورت کے تحت آپ کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جس ضرورت کے تحت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ ایک بات ہے کہ بھئی آپ کا جو سیاسی نظام تھا یہ کنورٹ کب ہوا خلافت سے ملوکیت کی طرف، تو وہ ساری بات زیر بحث لانی پڑے گی، اس ضرورت ان کو کوئی کمتر ثابت کرنے کے لیے نہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کب ہوا اور کیوں ہوا، وہ اس میں اگر آپ ان ساری چیزوں کو لے آئیں میری نظر میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ نیت کا ہے، وہ انہیں گندا کرنا چاہتے تھے صحابہ کو، یا یہ کہ اپنا مضمون ثابت کرنا چاہتے تھے، یہ ان کی نیت ہے، اور ان کی نیت بھی کون جاننے والا ہے؟ اللہ جاننے والا ہے۔ میں تو ان پر نہیں فتویٰ لگا سکتا، تو میں تو وہی چیز دیکھ سکتا ہوں جو انہوں نے لکھی ہے، جو انہوں نے لکھی ہے اس کے اعتبار سے ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ یہ تنقید کر سکتے تھے اگر کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بیٹھ کے آج فیصلہ کرنا کہ عائشہ حق پہ تھی یا زبیر حق پہ تھے اور علی حق پہ تھے، یا کون باغی تھا اور کون جو ہے نا وہ تھا، یا معاویہ کی کیا حیثیت ہے اور علی کی کیا حیثیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ بے وقوفی کی بات ہے، حماقت کی بات ہے، ٹائم ضائع کرنے کی بات ہے، بلکہ گستاخی کی بات ہے۔ اس اعتبار سے نہیں کہ صحابہ کی گستاخی ہے، بلکہ یہ کہ جو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اور حماقت اس اعتبار سے بھی ہے، یار آپ اپنے وقت میں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو، یہاں پہ آج کا عبداللہ ابن صبا آپ سے تو پہچانا نہیں جاتا، بصیرت آپ کی اتنی ہے، عقل شریف اتنی ہے، اور فیصلہ کر رہے ہو آج سے 1400 سال پیچھے بیٹھے ہوئے وہ جو مسائل ہیں ان کا، اور وہاں کے ڈائنامکس آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کون کس طرح اس کے پیچھے کیا مصیبتیں ہیں، حضرت عثمان کے کیا حالات تھے اور حضرت علی کے کیا حالات تھے اور حضرت معاویہ کے کیا حالات تھے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آج فیصلہ یہ حماقت اس اعتبار سے بھی ہے۔ اور یہ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو جس کام میں لگا دے وہ ادھر ہی لگا رہتا ہے، خوش رہتا ہے کہ میں نے بڑی تحقیق کر لی ہے، لیکن یہ کوئی تحقیق کی بات نہیں ہے، یہ حماقت کی بات ہے، ٹائم ضائع کرنے کی بات ہے، زندگی برباد کرنے کی بات ہے۔ زندگی آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ آپ صحابہ کے فیصلے کرو کہ وہ ان میں سے حق پہ کون تھا اور ناحق کون تھا، بلکہ آپ کو زندگی اس لیے دی ہے کہ اپنا پیش کر عمل غافل اگر کوئی دفتر میں ہے، اور اپنے وقت کے عبداللہ ابن سبا کو پہچانو، آج کے شرارتی کو پہچانو، آج کے فسادی کو پہچانو، آج کے یزید کو پہچانو، آج کے حسین کو پہچانو۔